سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی۔ قبولیت کا وقت قریب ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے۔ اللہ انصاف کرنے پہ آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ بے شک اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ رد نہیں کرتا آپ کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تہجد پڑھو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ پاک کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اگر وہ کام نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ پہلے تمہاری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے تم پانے کی امید میں تم اپنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اب صبر کا اختتام ہوگا، اب اس کے کن کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ خیر۔ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ کے پاس اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، تو یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو لوگوں کی کیا اوقات کہ تم سے کچھ چھین سکیں۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پہر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے، جن کے مکمل ہونے کا
تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولنا، ممکن اور ناممکن سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ مضبوط وہ ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ جانے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کبھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو لوگ دعا میں اللہ کی رضا کے بعد اپنی رضا مانگتے ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو جبکہ اللہ نے فرمایا ہے بے شک ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے، اور جب تم خود کو اللہ کے لیے بدلو گے تو پھر وہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کے لیے خود کو بدلنے کی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ تو جو بھی چاہے خدا وہ تجھ کو عطا کرے گا، تیرے لیے یہ فقیر دل سے دعا کرے گا۔ ہمیں وہ ملنے کی کوئی صورت نہیں، پھر بھی یہ لگ رہا ہے خدا کوئی معجزہ ضرور کرے گا۔